हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी कायनात की तख्लीक का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला, ज़मीन व आसमान, चरिंद दरिंद परिंद, हर चीज़ का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और इन तमाम मखलूक़ात में तीन बड़ी मखलूक़ात हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हुक्म दिया है। सबसे पहली मखलूक़ जो इबादत करती हैं अल्लाह की, वो मखलूक़ है फ़रिश्तों की। दूसरी मखलूक़ जिन्नात की और तीसरी मखलूक़ इंसानों की है। फ़रिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, जिन्नात को आग से बनाया है और इंसानों को मिट्टी से बनाया है। जो मखलूक़ जिन चीज़ों से बनी है उन चीज़ों के असरात उस मखलूक़ में पाए जाते हैं। फ़रिश्ते नूरानी हैं तो उनके अंदर नूर ही नूर है, जुल्मत नहीं है। वो कभी गुनाह की तरफ माइल होते ही नहीं हैं। जिन्नात आग से बने हैं और आग की सिफत है जलाना, झुलसाना, ऊंचाई की तरफ बढ़ना। और ये जिन्नात के अंदर इस सिफत को अल्लाह ताला ने सरायत भी किया है। इसी जलन की बुनियाद पर शैतान इंसानों से, हज़रत आदम से जला था। शैतान को शैतान इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हसद है। शैतान का असल नाम तो इब्लीस है, लेकिन शैतान बना कब, जब वो आदम अलैहिस्सलाम से जलने लगा, उसके अंदर हसद आ गई। उसकी तरक्की को देखकर, उसके कामयाबी को देखकर, उसके मुकर्रब होने को देखकर, उसकी महबूबियत को देखकर वो जलने की सिफत पैदा हो गई। किसके अंदर? शैतान के अंदर। और इब्लीस से उसका नाम बदला गया और रखा गया शैतान। अरबी में शैतान को कहते हैं बहुत ज़्यादा जलने वाला, जिसके अंदर जलन होती है, हसद होती है, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती, किसी की खूबी बर्दाश्त नहीं होती। लोगों के दरमियान मखलूक हो रहा है, बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसे जो ओहदा मिला था उस ओहदे के मुकाबले में सैयदना आदम का ओहदा तो मामूली था। लेकिन मकाम ओहदा मामूली है, ये फरिश्तों का मालम है, उस्ताद है। और ये मामूली इंसान जो मिट्टी से बना, इसके अंदर कोई खासियत नहीं है। फिर शैतान को जलन पैदा हुई। इसीलिए हदीस पाक में आता है, जब इंसान जलने लगता है, किसी से हसद करने लगता है, उसके दिल में किसी की बुराई आ जाती है और वो ये चाहता है कि उससे ये नेमत छीन ली जाए, तो फिर मेरे भाई और अज़ीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नेकियों को हसद ऐसे ही ख़त्म कर देती है जैसे लकड़ी को आग ख़त्म कर देती है। तो हमें हसद से, जलन से, बग़्ज़ से, अदावत से, दिल में दुश्मनी पालने से, किसी की तरक्की को देखकर दिल के अंदर जलन पैदा हो, ये तमाम अमराज ऐसे हैं, इससे अच्छी नेकियां गारत हो जाती है। आदमी का हज चला जाता है, आदमी की नमाज़ें चली जाती हैं, आदमी की खिदमत बर्बाद हो जाती है।
کیوں؟ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. کسی کا حسد، خود میں اچھا دوسرا برا، میں بہتر دوسرا بدتر، یہ جو خیال ہے انسان کو بہتر سے بدتر بنا دیتا ہے. حسد سے بچنا چاہیے، جلن سے بچنا چاہیے. الغرض میرے بھائیوں عزیزوں، شیطان کو اللہ نے بنایا، جنات کو اللہ نے بنایا آگ سے، آگ کی صفت ان کے اندر ہے، اور انسانوں کو اللہ نے بنایا مٹی سے. خلقہ من تراب خلق الانسان من صلصال. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے، ٹھکری سے انسان کو بنایا. بزرگان محترم، آپ لوگوں کو معلوم ہے مٹی کی خاصیت کیا ہے. مٹی اگر اس کی دیکھ بھال کی جائے تو پھر یہ مٹی اناج غلہ اگاتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، فروٹ دیتا ہے، سرسبز و شادابی دیتا ہے، سبزیاں مہیا کرتا ہے. اور جب اس سے دیکھ بھال نہیں ہو پاتا، کسی انسان کی ذمہ داری تھی اس کی دیکھ بھال کرنا، لیکن انسان اپنی ذمہ داری سے غفلت برتتا ہے. اب وہ زمین بجائے فائدہ پہنچانے کے، سرسبز و شادابی دینے کے، بجائے پھل فروٹ سبزیاں دینے کے، اب وہ جنگل بن جاتا ہے. پھر انسان جہاں راحت پاتا تھا وہیں آج اس سے خوف کھانے لگتا ہے. بالکل اسی طرح انسان ہے. انسان اپنا ایمان و عمل کا خیال رکھے، اپنے ایمان و عمل پر محنت کرتا رہے، اپنے ایمان و عمل کی ترقی کی فکر میں لگا رہے. پھر انسان کی زندگی سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے ہوتے ہیں. جب انسان اپنے ایمان و عمل پر، اپنے آپ پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایمان و عمل کی فکر نہیں کرتا، پھر وہی انسان دوسروں کے لیے خوف بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے دہشت بن جاتا ہے. اس مثال کو ذرا سمجھیں کہ ایک موسم ہے، موسم گرما، گرمی کا موسم. گرمی کے موسم میں جتنے تالاب ہیں سارے تالاب سوکھ جاتے ہیں، نہریں سوکھ جاتی ہیں، کنویں سوکھ جاتی ہیں. اب پانی کی قلت ہو جاتی ہے. پانی کی قلت کی وجہ سے درختوں پر پھل پھول کے بجائے سارے پتے جھڑے ہوئے صرف ڈھالیاں نظر آتی ہیں. اور جب گرمی اور زیادہ شدت برتتی ہے تو اس درخت پر آگ لگ جاتا ہے. پھر اس آگ کی وجہ سے جنگلات خاکستر ہو جاتے ہیں. انسانوں کی زندگی جینا درکنار، جانوروں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ فریادیں کرتے ہیں، اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ رحمت برسا دے. جب بارش برسانے کو اللہ چاہتا ہے تو پھر ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. بادل آتے ہیں، گھنے بادلوں کو دیکھ کر دلوں کے اندر خوشیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی بادل سے اللہ پانی برساتا ہے. وہ زمین جو مردار ہو چکی تھی اس کے اندر دانہ ڈالا جائے، بجائے اگنے کے وہ دانہ خاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر اگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ مثال اگر آپ سمجھ گئے ہیں، اس مثال کو میں اس لیے بیان کیا ہوں، یہ مثال ہر آدمی کی آنکھوں سے مشاہدہ ہو چکا ہے، ہر آدمی دیکھا ہوا ہے. کھیتی باڑی والا بھی، شہر والا بھی محسوس کرتا ہے. گرمی کا موسم آ جائے تو تالاب سوکھ جاتے ہیں، بور سوکھ جاتے ہیں، نہریں کنویں سوکھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان کا دل ہے. انسان کا دل جب اس پر گرمی کے موسم کی طرح گناہ پڑتے ہیں، گناہ کی گرمی کی وجہ سے اس دل کے اندر اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، کردار ختم ہو جاتے ہیں، اوصاف ختم ہو جاتے ہیں، اچھائیاں بھلائیاں اس سے امید لگانا چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح گرمی کے موسم کی وجہ سے پانی سوکھ جائے، وہ زمین اب کاشت کے قابل نہیں رہتی، وہ کھیتی کے قابل نہیں ہوتی، اس میں دانہ بویا جائے یہ قابل نہیں ہوتی. ہر انسان کہتا ہے اب یہ زمین استعمال کے قابل نہیں، یہ زمین مردار ہو چکی ہے. جب تک بارش برسے گی نہیں
یہ زمین زندہ ہوگی نہیں، جب زندہ ہوگی پھر دانا بویا جا سکتا ہے، پھر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا دل ہے، انسان کے دل کی مثال زمین کی طرح ہے۔ اس پر اگنے والی ہری، اس پر اگنے والی سرسبز و شادابی، اس پر اگنے والے پھل فروٹ، اس پر اگنے والے سبزیاں، اس پر اگنے والے سایہ دار سائے، وہ نیک اعمال ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، آپ نے حدیث میں سنا ہی ہوگا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے، وہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے۔ جب گرمی عام ہو جاتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جس طرح زمین پر پانی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی گرمی کی وجہ سے انسان کے دل میں نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر اب یہ زمین جب مردار ہو گئی، اس پر قرآن پڑھ کے سنایا جائے، حدیث پڑھ کے سنایا جائے، اس پر واقعات بیان کیے جائیں، اس پر انبیاء کے قصے سنائے جائیں، جتنا بھی بو یہ زمین، یہ دل کی کھیتی مردار ہو چکی ہوتی ہے، اب اس پر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ عمدہ اوصاف، وہ ستودہ صفات پیدا ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ بزرگان محترم، مثال میری شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، جس طرح زمین پانی نہ ہونے کی وجہ سے مردار ہو گئی، نفع کے بجائے نقصان پہنچا رہی ہے، انسان کا دل جب نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس دل سے نیک امیدیں لگانا، بھلائی کی امید لگانا اسی طرح ہے جیسے مردار زمین پر دانا بونا، اور پھر اس دل کو زندہ کرنا ہوگا۔ جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے بارش سے، اسی طرح انسان کا دل زندہ ہوتا ہے خدا کی رحمتوں سے۔ بارش برستی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے، مردار دل زندہ ہوتا ہے۔